بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج پھر سے ہم آپ کی خدمت میں ایک سبق آموز حکایت لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ حکایت ہے حضرت بہلول دانا کا اور خراسان کے ایک عالم دین کا۔ حضرت بہلول دانا کس طرح 1000 سونے کے سکے جیت گئے اور ان سکوں کا آپ نے کیا کیا، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا پتہ آپ کو بآسانی معلوم ہو سکے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خراسان کا ایک مشہور عالم دین بغداد آیا تو خلیفہ ہارون رشید کو بھی اس سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا، تو اس نے اس عالم دین کو اپنے دربار میں بلایا اور گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا اور بڑی قدر و منزلت کے ساتھ اسے اپنے پاس بٹھایا۔ عالم دین اس عزت افزائی پر بہت خوش ہوا اور خلیفہ ہارون رشید پر اپنے علم کی روب بٹھانے کی کوشش میں مصروف ہو گیا کہ اچانک حضرت بہلول دانا دربار میں حاضر ہوئے اور حضرت بہلول دانا نے سلام کیا تو خلیفہ ہارون رشید سلام کا جواب دیتے ہوئے حضرت بہلول دانا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس عالم دین نے حضرت بہلول دانا کا معمولی لباس، بوسیدہ گدری اور پھٹی جوتیاں دیکھی تو خلیفہ ہارون رشید سے بولا کہ آپ بہت مہربان ہیں اور فراخ دل ہیں کہ معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں۔ تو حضرت بہلول دانا اپنی جگہ سے اٹھے، اپنی عصا زمین پر مارتے ہوئے اس عالم دین کے قریب پہنچے اور بولے، قبلہ گستاخی معاف، آپ اپنے اس ناقص علم پر کیوں اس قدر مغرور ہیں؟ آپ میری اس ظاہری حالت کا خیال نہ کیجیے اور میرے ساتھ علمی مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو اس عالم نے غلط انداز سے حضرت بہلول دانا کی طرف دیکھا اور بولا، میں نے سنا ہے کہ تو پاگل ہے اور میں پاگلوں سے مباحثہ نہیں کرتا۔ اس کے جواب میں حضرت بہلول دانا نے کہا، میں نے کب کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں؟ میں تو اپنے پاگل پن کا خود اقرار کرتا ہوں، مگر آپ ہے کہ آپ کو اپنی کم علمی کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ اس پر خلیفہ ہارون رشید قہر بھری نگاہوں سے حضرت بہلول دانا کی طرف دیکھا اور بولا کہ بہلول خاموش رہو، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ خراسان کے نامور عالم اور فقیہ ہیں؟ تو حضرت بہلول دانا نے اطمینان سے کہا، اس لیے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے علمی مباحثہ کرے۔ خلیفہ ہارون رشید کو بھی علمی مباحثوں اور مناظروں کا بہت شوق تھا۔ وہ اس عالم سے بولا، کیا مذائقہ ہے، تمہیں بہلول کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ تو عالم نے جواب دیا، میری ایک شرط ہوگی۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے اسے اجازت دے دی کہ تم جیسی چاہو شرط رکھ لو۔ تو عالم نے کہا، میری شرط یہ ہے کہ میں بہلول سے ایک معمہ پوچھوں گا، اگر اس نے درست جواب دیا تو میں اسے 1000 سونے کے سکے دوں گا، اور اگر اس نے غلط جواب دیا تو وہ مجھے 1000 سونے کے سکے دے گا۔ تو حضرت بہلول دانا مسکرائے اور بولے کہ ہم فقیروں کے پاس مال دنیا کہاں ہے؟ ہاں، میں خود کو آپ کے سپرد کر سکتا ہوں کہ آپ مجھ سے ایک غلام کی طرح کام لیں اور اپنی 1000 سونے کے سکے پوری کر لیں، اور اگر میں 1000 سونے کے سکے جیت گیا تو وہ ناداروں اور محتاجوں کا حصہ ہے کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی دولت ضرورت سے زیادہ ہے، یقیناً وہاں کسی حقدار کا حق ضائع ہو رہا ہے۔ تو اس عالم نے کہا، مجھے منظور ہے، اور کیا تم تیار ہو کہ میرا معمہ حل کرو؟ تو حضرت بہلول دانا نے جواب دیا کہ بے شک میں تیار ہوں، آپ عرض کریں۔ تو عالم نے خلیفہ ہارون رشید سے پوچھا کہ عالی جاہ، آپ کی اجازت ہے؟ تو خلیفہ نے شاہی انداز میں کہا، ہاں اجازت ہے۔ تو اس
عالم نے اپنا معمہ پیش کیا کہ ایک گھر میں ایک عورت ہے جو اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے، اسی گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے سے ہے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے جس کے آ جانے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے والے کی نماز باطل ہو گئی اور روزے دار کا روزہ بھی باطل ہو گیا۔ تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ باہر سے آنے والا شخص کون ہے؟ عالم کا یہ معاملہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا اور سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگا۔ حضرت بہلول دانا نے فوراً جواب دیا کہ گھر میں داخل ہونے والا شخص اس عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا، جس کے بارے میں یہ خبر ملی تھی کہ دوران سفر ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر اس عورت نے حاکم شرع کی اجازت سے اس شخص سے نکاح کر لیا تھا جو اس کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس عورت نے 2 مزدوروں کو اجرت دی تھی کہ اس کے مرحوم شوہر کی قضا نمازیں ادا کرے اور روزے رکھے۔ اسی اثناء میں پہلا شوہر سفر سے واپس آ گیا کیونکہ اس کی موت کی خبر غلط تھی، چنانچہ اس کے آتے ہی دوسرا شوہر اس عورت پر حرام ہو گیا اور ان 2 مردوں کی نماز اور روزے بھی باطل ہو گئے جو شوہر کو مردہ سمجھ کر ادا کی جا رہی تھی۔ یہ سننے کے بعد خلیفہ ہارون رشید نے تعریف کرتے ہوئے کہا، مرحبا مرحبا بہلول، بہت خوب، بعض اوقات تمہاری دیوانگی خزانوں کو بھی مات دے دیتی ہے۔ باقی وزراء اور عمرہ بھی حضرت بہلول دانا کو داد دینے لگے۔ شور کچھ کم ہوا تو حضرت بہلول دانا نے فرمایا، علی جاہ، اگر اجازت ہو تو میں حضرت عالم سے ایک سوال کروں۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا، اجازت ہے۔ تو حضرت بہلول دانا نے اس عالم سے پوچھا، کیا آپ تیار ہیں؟ تو عالم نے غصے کے انداز میں کہا، ضرور پوچھو۔ تو حضرت بہلول دانا نے کہا کہ فرض کرے کہ ہمارے پاس ایک مٹکا شیرہ اور ایک مٹکا سرکہ موجود ہے، ہم اس سے سکنجبین تیار کرنے کے لیے ایک پیالہ شیرہ اور ایک پیالہ سرکہ مٹکوں سے نکالتے ہیں اور دونوں کو کسی برتن میں ملا دیتے ہیں، پھر پتا چلتا ہے کہ اس میں ایک چوہا مرا پڑا ہے، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ مرا ہوا چوہا شیرے کے مٹکے میں تھا یا سرکے کے مٹکے میں؟ خلیفہ ہارون رشید حضرت بہلول دانا کی اس بات پر مسرور ہوا اور اہل دربار بھی مسکرائے۔ سب کی نظر اس عالم پر تھی کہ وہ اس معاملے کو کس طرح حل کرتا ہے۔ وہ گہری سوچ میں غرق ہو گیا اور بہت دیر تک ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ تو خلیفہ ہارون رشید اتنا انتظار نہ کر سکا اور بولا کہ بہلول نے تو تمہارا معمہ حل کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا، تمہیں بھی اس کے سوال کا جواب اسی طرح دینا چاہیے۔ تو عالم شرمندہ ہو گیا اور اس کی نگاہیں جھک گئی اور اسے اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا ہی پڑا اور بولا، علی جاہ، میں یہ معمہ حل نہیں کر سکتا۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے حضرت بہلول دانا کی طرف دیکھا اور بولا کہ بہتر یہی ہے کہ تم ہی اس معاملے کو حل کرو دو۔ تو حضرت بہلول دانا مسکرائے اور فرمایا، کیا حضرت عالم اب بھی اپنی ناسمجھی کے قائل ہوئے ہیں یا نہیں؟ تو اس عالم نے جواب دیا کہ بہلول، تم نے مجھے احساس دلا دیا کہ علم کی کوئی حد نہیں، کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر اسے کمتر خیال نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت بہلول دانا بولے کہ اب آ جاتے ہیں اس معاملے کے حل کی طرف۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس چوہے کو سکنجبین سے نکال لیں، پھر اس کا پیٹ چاک کر کے دیکھیں کہ اگر اس کے پیٹ میں سرکہ ہوا تو یہ سمجھیں گے کہ وہ سرکے کے مٹکے میں تھا، اور اگر اس کے پیٹ میں شیرہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی موت شیرے کے مٹکے میں ہوئی ہے، لہٰذا جو کچھ بھی اس میں ہوگا اس چیز کو ضائع کر دینی چاہیے۔ یہ سن کر اہل دربار سب کے سب حضرت بہلول دانا کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے اور خلیفہ ہارون رشید بھی بہت خوش ہوا اور اس نے حضرت بہلول دانا کو آفرین کہا۔ عالم نے سر جھکا کر 1000 سونے کے سکے حضرت بہلول دانا کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت بہلول دانا نے سونے کے تمام سکوں کو اپنی جھولی میں ڈالی اور محل سے باہر نکلتے ہی ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کو بانٹنے لگے، اور جب وہ اپنے بسیرے میں پہنچے تو ان کی جھولی بالکل خالی تھی۔
ناظرین، اس حکایت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کسی کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کر ہمیں کوئی رائے نہیں دینی چاہیے، کیا پتہ دودھڑی میں لال و گوہر چھپے ہوئے ہوں۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔